جب طلبہ کچھ اپنے معاملات پیش کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحکمتیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں الجامعۃ الحکمتیہ میں تعلیم نہیں ہے، میں بھی کہتا ہوں بے شک الجامعۃ الحکمتیہ میں تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحکمتیہ میں پڑھائی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا الجامعۃ الحکمتیہ میں فلاح کلیت کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحکمتیہ میں مطالعہ کی تعلیم نہیں ہے، الجامعۃ الحکمتیہ میں فلاح کی تعلیم نہیں ہے، تعلیم ہے تو یہ ہے یا رسول اللہ تمہارے دشمنوں کے الجامعۃ الحکمتیہ الجامعۃ الحکمتیہ الجامعۃ الحکمتیہ حضور معصوم ملت حضور نسل ملت وہابیت صلح کلیت تغذیت عصبیت والدہ حشمتیہ ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سننا ہماری ہمت ہماری طاقت شیر سننا نعرہ حیدری نہیں پڑھائے گا اور وہ تعلیم کوئی پڑھ کے آئے تو ہاں ہے چھوٹے ہمارے پاس وہ جو سننے کے لیے کافی ہو جانتے ہیں الحمدللہ، لیکن ہم نے اپنے آقاؤں سے یہ سنا، میں کہتا ہوں اپنے بڑوں سے سنا کہ گناہگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، لیکن ہم باغی نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت یاد آئے مکرونی کے باغی نہیں ہے ہم، نجدی نہ آئے اس کو یہ منزل خطر کی ہے، جو بغاوت کرے گا اس کے لیے منزل خطرناک بن جائے گی، اور جو اگرچہ بد ہوگا تو بخشوانے کے لیے ہے نا معصوم ملت، کرم فرمانے کے لیے ہے نا ناصر ملت، بھلا فرمانے کے لیے ہے نا فاتح کشمیر، کرم فرمانے کے لیے ہے نا شیر سنت، اتنے اللہ والوں کی زور سے ہے، یہ کب کام آئے گی؟ ہوگی لوگوں کے پاس ولایت کی زور، اللہ کی زور، اپنے پاس تو اللہ والوں کی زور ہے۔ سبحان اللہ سبحان ہاں یہ قرآن پاک ہے، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ ہے 15واں پارہ، کون سا پارہ؟ ہاں 15واں پارہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات، مشہور واقعہ، الحمدللہ آج فیضان سبحان اللہ۔ کرم فاتح کشمیر کا رہا، فیضان ناصر ملت کا سبحان اللہ کروں گا۔ یہ ہے 16واں پارہ، ہاں اور 15واں پارہ ہے نا، کہ آخر 16واں پارے کی شروعات کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ من کلا مقالا کہ چلے تو راستے کے اندر کوئی انہیں وہ نہیں دیتا تھا جناب، کشتی نہیں دیتا تھا سوار ہونے کے لیے، ایک نے کہا چلیے ہماری کشتی میں بیٹھ جائیے، نہیں قرآن نہیں کشتی بیٹھے، فرماتے حتیٰ اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں بیٹھے حضرت خضر علیہ السلام نے کام کیا کیا؟ خرقها
लीजिए उसे तोड़ दिया, توڑ دیا کشتی کو توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا قال اخلقتها لتغرق اهلها، اس لیے کیا توڑی کشتی کیجیے سب لوگ ڈوب جائیں ہم؟ فرمایا قالا، فرماتے ہیں کہ الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا، تو کہتا تھا آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے آگے چلے۔ اب جب آگے چلے تو کہتے ہیں اللہ اکبر، ایک لڑکا ملا، ایک کیا ملا؟ لڑکا ملا، فقتل، اٹھایا پٹکا مار ڈالا، مار ڈالا، توجہ ذہن آگے، مار ڈالا، قتلتا نفسا زکیہ، ارے نا بغیر کسی وجہ کے آپ نے یہ جان ہلاک کر دی۔ کہتے تھے میں کہتا تھا نا کہ صبر نہیں کر پائیں گے۔ کیا بات، ٹھیک ہے اجازت دے دے، پھر ساتھ بولیے آگے چلے۔ فانطلقا، تثنیہ، دونوں چلے، حتی اذا آتیا اہل قریہ، ایک گاؤں والوں کی بستی میں پہنچے تو لوگوں نے منع کر دیا کہ کھانا نہیں کھلائیں گے، فابوا ان یطیعوہما، انکار کر دیا نہیں کھانا نہیں کھلائیں گے۔ فوجد فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، ایک دیوار تھی گرنے لگنے لگی تھی، حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ بے شک یہ تین واقعے، وجہ ایک جگہ کشتی پر کوئی سوار نہیں کرتا تھا، یہ ان کو سوار کیا، کشتی توڑ دی۔ دوسری جگہ ایک بچے کو جہاں پر لوگوں نے ان کی خدمات کری اٹھایا پٹکا مار ڈالا، اور تیسری جگہ وہ دیوار گرتی تھی دیوار سیدھی کر دی۔ اب جب جدائی کا وقت آیا کہ لیجیے قرآن پاک، تو کہا کہ وہ بات تو بتا دیجیے کہ اس کے اندر حکمتیں کیا تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام، توجہ اور ذرا زور سے سبحان اللہ، معصوم ملت کے عرص میں آئے ہو تو لگے تو تمہاری دھمک جہاں نہیں ہے، تم آئے ہو جہاں چل یہاں رہے ہو، کلیجے کہیں اور پر ہو رہی ہے، ہاں کہیں اور کلیجے کہہ رہے۔ توجہ، حضرت خضر علیہ السلام کو کہا وجہ یہ ہے اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک، میں نے کشتی اس لیے توڑ دی کہ کشتی وہ چلانے والے اس کے عاملین مسکین تھے، ایک بادشاہ آنے والا تھا، کشتی ختم کرنے والا تھا۔ ختم کرنے والا تھا۔ جی جی جی، آیا تو نہیں تھا نا، آنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے۔ میں نے کہا وہابیوں، دیوبندیوں، تم کہتے ہو نبی کو علم غیب نہیں ہے، ارے نبی جن کے امام ہے ان کا غیب یہ ہے کہ قرآن کہے انہیں پہلے سے پتا ہو جائے آنے والا ہے، کشتی چھیننے والا ہے، جب ان کے غیب کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، سبحان سبحان وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو لڑکا ہلاک کر دیا تھا حضرت کو، جی جی جی، بولے پکانا ابواہ مومنین، اس کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ چودھری پشت کے اندر، کسی نے کہا اتنی پشت کے اندر وہ تھے، بولے وہ ایمان والے تھے۔ کیا بات، میں نے خوف یہ کیا کہ یہ بڑا ہوگا، قرآن پاک کا واقعہ، یہ بڑا ہوگا، اپنے ماں باپ خود کو گمراہ ہوگا اور اپنے ماں باپ کو بھی گمراہ کر دے گا۔ اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جی جی جی، اتنے ایسے ہوئے پیدا خود کو گمراہ ہوئے اور اپنے لے ڈوبے سب کو۔ فرمایا میں نے خوف کیا کہ یہ بڑا ہوگا، خود گمراہ ہوگا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ وَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ، فرماتے ہیں میں یہ کہتا ہوں
امام الانبیاء کا علم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لیجیے میں وہاں لے آیا، اب آگے لے آیا، توجہ، اب آگے میں لے آیا۔ اچھا وہ دیوار آپ نے پوری کر دی؟ ہاں دونوں وجہ بتا دیتا ہوں، لیکن میں اب یہاں پر ایک بات اور بتاؤں۔ ایک پیدا ہوا تھا دہلی کی سرزمین پر، ایک پیدا ہوا تھا اس جماعت والوں میں پیدا ہوا تھا جن کا ابھی پجامہ سیدھا ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے، کٹنگ پہ کٹنگ ہے، کٹنگ پہ کٹنگ ہے، پجامہ سیدھا ہونے کا نام ہے۔ میں نے ابھی 2 دن پہلے کہا تھا جس قوم کو پجامہ پہننا نہیں آئے، پجامہ صحیح نہ کر پائے، وہ ایمان کیا درست کرے گی؟ جی کتاب لکھی گئی، اس کے اندر لکھا گیا نبی کو پیٹ پیچھے کبھی نہیں سبحان اللہ، وہابیوں کے دیوبندیوں کے مولوی اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی تقویت الایمان، اس کے اندر عقیدہ ناپاک دیا، عقیدہ یہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے۔ معاذ اللہ، میں نے کہا یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اور آج میں تمہیں قرآن سے کچھ بتاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن سے میں کچھ بتاؤں، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام بتائے تو ہم نے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَهُمَا۔ سبحان سبحان اللہ، وہ 2 یتیموں کا خزانہ اس میں دبا تھا، مجھے اس خزانے کی حفاظت کرنا تھی۔ توجہ، حضرت خضر علیہ السلام دیوار کے اندر خزانہ کیا ہے بتا دے تو نبی کے علم کا کیا پوچھنا؟ اور وہابیوں اور دیوبندیوں آج اس سے معصوم ملت کا یہ لال بول رہا ہے، اسماعیل دہلوی کا عقیدہ تجھے مبارک ہو، وہ جو قرآن نے دیا وہ ہم کو دیا۔ لیجیے سبحان اللہ، دیوار کے اندر بتا دے کیا ہونے والا ہے، یہ بھی بتا دے، اور یہ بھی بتا دے کہ یہ بچہ یہ بڑا ہو کر گمراہ ہوگا، یہ بھی بتا دے۔ جی یہ تو دیوار کے پیچھے میں مارے جا رہے ہیں، اور یہ دیوار کے اندر ذرا علم، اور یہ علم بھی کسے؟ جو میرے نبی کا مقتدی ہو، وہ امام الانبیاء کا علم کا پوچھنا۔ حضرت یاد آئے یا رسول اللہ سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ علم پاک، یہ علم پاک، میں نے کہا یہ علم پاک مولا حضرت خضر علیہ السلام کو ملا، ہاں ملا۔ یہ علم پاک لینے، یہ علم لدنی لینے حضرت موسیٰ ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں، علیہ السلام ان کے ساتھ میں چل رہے ہیں۔ سمجھو علم پاک ملا کیسے؟ قرآن نے بتایا ہے، میں نے کہا قرآن نے بہت واضح محسوس کیا، قرآن نے بہت واضح اور کلیئر محسوس کیا۔ سمجھو اتنا عظیم علم پاک، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے رب فرمائے اپنے پاس سے انہیں کچھ رحمت کا حصہ دے دیا تھا۔ ذرا زور سے رب سے آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، میں کہنے
مصطفیٰ، علم غیب مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، میدان پنجتنے کا میدان پنجتنے کا میدان کربلا، میدان کربلا، نعرہ حیدری، سبحان اللہ بیٹا لال پوچھ، تو مخالفت پہ موبائل پہ ڈٹا ہے، گھر کی خبر لے، تیرے گھر کے اندر حکمتی طوفان گھسا ہوا ہے، ذرا گھر کی خبر لے، تو مخالفت پہ ڈٹا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں حکمتی زندہ باد، کیا کہنے حضرت؟ سبحان اللہ خبر لے بیٹا لال پوچھ، اور یاد رکھنا الحمدللہ بفیضان اہل بیت، بفیضان صحابہ یہ حجازی کارواں چلا ہے، یہ پھوکوں سے نہیں بجھایا جائے گا، اس کے سامنے آؤ گے روک دیے جاؤ گے، اس لیے کہ فرما دیا گیا سایہ ان پر حضرت کریمین کا ہے، سایہ اہل بیت مصطفیٰ، حشمتیت، 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 کلیت، کلیت، کل ملانے، کل زکاتے، کل مفتے، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بیان کچھ اور کرنے لگ گیا، ابھی ذہن میں آیا، ذرا زور سے کہہ دو، بولو، ہاں بولو، آج اس سے معصوم ملت کی بہاریں ہیں، ہے نا؟ ہاں یہ بہاریں معصوم ملت کی عرض کی ہیں، یہ وہ جلسہ ہے جہاں پر خارجی گنڈوں کی مرمت بنی جاتی ہے اور داخلی چوروں کو بھی اجاگر کر دیا جائے، داخلی اور خارجی چھوڑے نہیں جائیں گے، اس لیے کہ معصوم ملت کا ڈنڈا جو چلا تھا ابھی رکھا ہے، چلانے والے موجود ہیں، تو اپنی خیر منا۔ سبحان اللہ سبحان جو یہ لیجئے بات علم غیب آقا کی لیجئے، میرے ذہن میں حدیث پاک امام بخاری میں بھی نقل میری کو آ گئی، اور پھر ابھی ایک اور ہمارا ذہن میں تھا وہ اگر ہم وقت آگے بیان کریں، یہ لیجئے فرماتے ہیں جنگ موتا ہے، فرماتے ہیں حضرت انس بن مالک خادم رسول اللہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعا زیدن و جعفرا و ابن رواحہ للناس قبل ان یأتیہم خبرہم، ان تین صحابہ کی شہادت سے پہلے امام بخاری کہے حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرے میرے آقا نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی، سبحان اللہ ان کی خبر سے پہلے میرے آقا نے خبر دے دی تھی، آقا نے فرمایا تھا فقال اخذ الرایا زید فاصيب ثم اخذ جعفر فاصيب ثم اخذ ابن رواحہ فاصيب وعيناه تذرفان، میرے آقا بیان کرتے جا رہے ہیں جنگ موتا وہاں جنگ ہو رہی ہے جو سرزمین شام کے قریب ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے اور آقا ہزاروں کلومیٹر بیٹھ کر صحابہ کو خبر دے رہے ہیں، امام بخاری نقل فرما رہے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو کیا ہو گیا؟ صحابہ کہتے ہیں آقا کیا ہوا؟ آقا فرماتے ہیں اخذر رایا زید، حضرت زید نے اپنی جھنڈا ہاتھ میں لے لیا ہے، اب یہ جھنڈا حضرت زید نے لے لیا تو اسی پر اب حضرت زید شہید ہو گئے، آگے آقا فرماتے ہیں ثم اخذ جعفر، اب جانتے ہو یہ جھنڈا حضرت جعفر طیار نے لے لیا ہے، حضرت جعفر طیار کے پاس یہ جھنڈا ہے، آقا فرماتے ہیں حضرت جعفر شہید ہو گئے، آگے فرماتے ہیں آقا کے ایک درباری شاعر ہے جن کا نام حضرت عبداللہ ابن رواحہ ہے، آقا فرماتے ہیں کہ اخذ ابن رواحہ درباری شاعر ہے
دیا ہے. آگے آقا فرماتے ہیں کیا اسی پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ بھی اب شہید ہو گئے ہیں. میرے آقا بیان کر رہے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں میرے آقا کی دونوں آنکھوں سے آنسو کا اللہ اکبر آنسو روا ہے, دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. آقا بیان کر رہے ہیں حضرت انس شہید ہو گئے ہیں, حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے ہیں, حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے ہیں. حضرت اللہ اکبر صحابہ کی تین صحابہ کی شہادت بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں حتی اخذ الرایا سیف من سیوف اللہ, اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد نے لے لیا. خالد نے چمچتا کر رکھ دیا. مدینے میں بیٹھ کر وہ ملک شام کو دیکھے, صحابہ یہ عقیدہ دے کہ صحابہ کا عقیدہ, صحابی کا عقیدہ ہمیں مبارک ہو, وہابی کا عقیدہ یہ ہے حدیثوں کو مبارک ہو. وہابیوں سبحان اللہ ہی سبحان اللہ. درباری شاعر مصطفیٰ ہے, درباری شاعر بھی دیکھے. ہاں کہیں آقا کے سامنے بیٹھ کر اگر آقا منبر سجا رہے ہیں جنگ موتا کے اندر تلواریں اور وہ اپنی گردن کٹا رہے ہیں, یہ ہے آقا کے درباری شاعر. ہاں یہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن رواحہ آقا کے درباری شاعر, جن کی شہادت اور حضرت جعفر طیار جن کی شہادت کرتے ہیں, جن کی شہادت بیان کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں یہ پتا چلا کہ میرے آقا عالم غیب ہیں. وہیں اس بخاری شریف کی حدیث سے یہ بھی پتا چلا میرے آقا حاضر و ناظر بھی ہے, حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے. توجہ, کون عبداللہ ابن رواحہ اعلیٰ حضرت سے ادا کرے روز فتاوی رضویہ فرماتے حضرت یہ لشکر ظفر پہ کر وہ ہزارہا جال و جلال و ہزارہا شان و شوکت داخل مکہ ہوتا ہے. داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر, یہ داخل مکہ ہو رہا ہے لشکر. ہاں فرماتے ہیں آقا اپنی فتویٰ پر وہاں آرام فرما ہے. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ درباری شاعر, یہ آقا کی اٹھنی کی باغوٹ تھامے تھامے آگے آگے چل رہے ہیں. روز آگے آگے چل رہے ہیں. جب داخل مکہ ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی عبداللہ ابن رواحہ ہے. جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے دیکھا ایک طرف ابو جہل بیٹھا ہے, ایک طرف عتبہ بیٹھا ہے, ایک طرف شیبہ بیٹھا ہے, ایک طرف ابو لہب بیٹھا ہے. غداروں نے مصطفیٰ کو دیکھا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں اشعار جو اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں نقل فرمائے, فرماتے ہیں خلوا بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربكم على تنظیری ضربا یزیل الحاق النقیری ویذل الخلیل الخلیلی. اے کافروں کے بچوں, آج نبی کا راستہ خالی کر دو. اگر آج خالی نہیں کیا وہ ماریں گے کہ جو کی شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا. عظمت صحابہ کرام, فیضان صحابہ کرام, فیضان اہل بیت اطہار. شہزادہ حضور ناصر ملت حضرت علامہ مفتی مناقب رضا خان صاحب قبلہ کی آمد ہو رہی ہے. آپ نعرے کا استقبال ہاتھوں کو اٹھا کے کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, گلی گلی نمر رضا, ابو بکر, ابو بکر, گلی گلی نمر رضا.
آپ حضرت تشریف فرمائیں۔ درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ کریم مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیک الصلاۃ والسلام۔ توجہ توجہ اٹینشن، اور تم تو تم ہو، بہت اور بھی اٹینشن ہے، اور ہم ان سے بھی یہ کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ میدان آقا۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں آج ان کی بھی پناہ لے لے، آج فاتح کشمیر کی بھی پناہ لے لے، آج معصوم ملت کی پناہ لے لے، اس لیے کہ حق کو ماننے سے کوئی بات بیچ میں آگے نہیں ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان میں کیا کر رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ درباری شاعر آقا تھا، داخل مکہ ہوتے فرماتے ہیں کہ ملو بنی کفار اے کافروں کے بچوں، تیور دیکھو حضرتی بہت حق ہوتے ہیں۔ حضرتیوں نے بیٹا ابھی وہ سختی دکھائی کہاں ہے جو سختی صحابہ کی ہے، اسی میں تو تمہاری پدمیاں گیلی ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سنابل ملت نے کہا تھا کہ صحابہ کی محبت اور جن کے دل یوں ہو ہجڑوں کے منہ پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی محبت، اور تمہارے منہ پر تو ہمارے وہاں ایک مثال دی جاتی ہے، چھچندر کے منہ پہ تو بھائی چمیلی، تجھ کے لیا جائے گا نام، لیا جائے گا اگر سچا نام لیا جائے گا، وہ پہلے صحابہ کے تیور میں ڈھلنا ہوگا، صحابی کے ساتھ کھانا ہو پھر محبت صحابہ، دیوبندی کے ساتھ ہمنے والا پھر محبت صحابہ، کشمیری کے ساتھ کھانا پینا پھر محبت صحابہ۔ یاد رکھنا ایسی حوصلے والی محبت کرنے والوں کو ننگا کرنے کے لیے ابھی ہم ہیں نا، للکار ہے للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے شیر کی للکار، مارکیٹ میں جو 2 نمبر مال ہے اس کو ننگا کر دینا، وہ ڈپارٹمنٹ ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے، وہ وزارت ہمارے پاس ہے، اور الحمدللہ 40 سالوں سے بڑے عمدہ طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولے یہ عمر یہ بول رہے ہیں، میں نے کہا نادان کو سمجھا ہی نہیں کہ الحمدللہ ہماری تاریخ ہی یہی ہے، 19 سال میں 70 سال والے کو بچا رہے ہیں۔ ہماری ہمت ہماری طاقت، ہماری ہمت ہماری طاقت، علم و حکمت خدا نصرت، ہماری تاریخ یہی ہے۔ دھوکے میں آیا تھا ہلدوانی والا، آج تک کئی نسلیں گزر گئی، یاد ہے اسے، دھوکہ مت کھا لینا، دھوکہ مت کھا لینا، یہ بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ میں نہیں کہہ رہا اس لیے، لیکن الحمدللہ شہداء ناصر ملت الجامعۃ الحشمتیہ میں آج اس عمر میں بھی 4 سال ہو گئے کم و بیش درس و تدریس، اور یہاں پر بڑی بڑی کتابوں کو پڑھاتے ہوئے جی ان کے بھی شاگرد ہیں۔ تو دھوکہ مت کھا لینا، یہ تو تاریخی یہی
بات آئی تو یاد کر لیں. بات آئی مناظر کی بات میں کس کی کر رہا ہوں؟ یہ حلوانی کی کر رہا نا. حلوانی جب کہ سرکار شیر سنت وہ اسے یہ 19 سال اور میں 70 سال گزرا ساری سفید دھوپ میں چوری ہوئی ہے. سنت ثابت کر دیا دھوپ میں ہوئی ہے. ثابت کیا تیری دھوپ میں ہوئی ہے. دھوپ میں چوری ہوئی ہے. میرا شاگرد کرے گا تو یہ کوئی بھی ہو مجھے تو قوم کی ایمان کی پڑی ہے. لے کے آؤ ساری مناظرہ. وہ حلوانی مناظرہ نام حال کے نام سے چھپا ہوا ہے. مطلب پیشکار جو کتاب لکھ رہی ہے آپ دیکھ سکتے پہلے ہی مناظرہ. اب میرا شاگرد کرے گا کا ٹھیک آئیے. 2-4 منٹ ہوئے تھے شاگرد صاحب کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو پڑھا ہے مجھے یہ نہیں جانتے ہیں یا جو میں جانتا ہوں وہ پڑھا ہی نہیں ہے اس میں. تو بولے دوسرا آئے گا وہ بھی 5 منٹ میں ختم. بولے تیسرا آئے گا وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اگر شیر سنت نے فرمایا جناب اصول تو یہ ہے کہ جب آپ نے پہلا بھیج دیا تھا اور اس کا عدول و قبول آپ کا عدول و قبول تھا تو شکست تو آپ کی پہلے میں ہو گئی ہے. ہو گئی ہے. یہ جو دوسرا بھیجا تیسرا بھیجا ہے یہ 3 مرتبہ یہ 3 مرتبہ ہار ہو گئی. اصولاً میرے اوپر اب لازم نہیں ہے میں تم سے مقابلہ کروں لیکن یاد رکھنا اعلیٰ حضرت کی کچھار کا میں شیر بابر ہوں. ہراؤں گا تو آج تجھے بھی. پہلے ہی بھیج دیا اور بات ہو گئی اصول و قبول. ان کا فرار ان کا فرار ان کی ہار ان کی ہار ان کا قبول ان کا قبول. جناب تو پہلے ہی میں کٹا سنگاٹا ہو گئے. گولیا کس طرح تو پہلے ہی سمجھ لیا. لیکن شیر بیٹھا سنت بولے تجھ سے بھی کروں گا اور یہ بتا کے جاؤں گا کہ وہابی ہوتے کتنے بڑے جاہل ہیں. کتنے بڑے جاہل ہیں. اور ایک بتاؤں ہاں بات آئی بات مغیبات اس نے پڑھا موبی بات. ڈوبتے رہے نہیں سمجھ پایا. آخر میں جب خدا کے بولا یہ کیا ہے سرکار شیخ نے فرمایا یہ جب تفریح میں جاؤں گا تو وقت ہو جائے گا. فرمایا یہ مغیبات. اچھا موبی بات الگ الگ سے پڑھے. سرکار شیخ نے جو گھمایا تو آخر تک اچھا میں ہار گیا. سبحان اللہ. فرمایا یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ وہابیوں میں 70 سال کا ہے وہ ہمارے سامنے طالب علم سے بھی نیچے حیثیت رکھتا ہے. لیکن آپ حضری اٹھا کے دیکھیے مفتی نقیب الرحمان صاحب ہے نا. آپ حضری اٹھا کے دیکھیے آپ کمبل اٹھا کے دیکھیے. حلوانی سرکار نے بتایا ہے حضری اور کمبل کے اندر سرکار شیخ سنت نے وہابیوں کو 3 دن کا موقع دیا تھا سدھار میں اس سے گئے. 150 مل کے نہیں سدھار پائے. سرکار شیخ سنت نے بتا دیا 3 دن میں 150 اور ساری چیزیں گڑبڑ ہو جاتی. لیکن میں بتانے کا لگ گیا بات دور چلی گئی. حضرت عبداللہ ابن رواح لوٹ کی ہوتا. حضرت عبداللہ ابن رواح رضی اللہ تعالیٰ صحابی درباری شاہد آقا تھے. چلے پہنچے آج راستہ خالی کر دو اے کافروں کے بچوں ورنہ ہم مان ماریں گے کہ تمہارا دوست تمہاری شکل پہچاننے سے انکار کر دے گا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ میں فرماتے ہیں یا ابن رواح این ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے سامنے یہ اشعار پڑھ رہے ہو. فاروق اعظم کے سوال کا بھی جواب یہ میں کہتا ہوں لیکن جواب تو پھر بارگاہ مصطفیٰ سے آ گیا. جواب آیا وہاں سے جواب آیا جہاں کے بارے میں قرآن ناطق ہے. وما ينطق عن الهوى میرا محبوب وہی بولتا ہے
फारूक आजम बोले उनके सामने तुम ये शेर पढ़ रहे हो, ये कुछ बोल बातें आला हजरत हवाला नकल करते हैं। आका बोले ऐ उमर हम भी सुनते हैं बड़े शौक, तुम भी सुनो। आका ने मैसेज लिया दे दिया, गद्दारा ने मुस्तफा का रद, इसी में रज़ाए मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये राज आला बहुत पहले जान गए। गद्दाराने मुस्तफा का रद रज़ाए मुस्तफा है। ये राज आला हज़रत पौने 14 वर्ष पौने 14 वर्ष की उम्र में जान गए थे। इसीलिए फरमाते हैं जब वक्त विसाल होता है कि मैं पौने 14 वर्ष की उम्र से यही बताता चला आया। तुम्हारे खालू बताएंगे, बताएंगे, ये कौन बताएगा? मसलके आला हज़रत। अगर बात मसलके आला हज़रत की हो तो वो आधा बताया जाए। फतवा आला हज़रत का रोज़े कब्र की बात हो, फतवा आधा बताओ। चादर मज़ारात पर चढ़ाने की बात हो, फतवा आधा बताओ। महिला के मज़ारात पर औरतों की हाज़िरी का मसला हो, फतवा आधा बताओ। मुहर्रमुल हराम में या इमाम अली मकाम का मामला हो, फतवा आधा बताओ। तो मैंने कहा ना, अगर तुम यहाँ पर ये करप्शन करोगे, टांगे पकाकर उल्टा लटकाने के लिए है ना खानकाए हज़रतिया, तुम क्यों घबरा रहे हो? मतलब कि आला हज़रत ये है जो वक्त विसाल दूसरे हिंदुस्तान का मामला याद आया। नबी का जो हज़रत फरमाया करते थे, उनका मरा वही जिनके पजामे होने पे नहीं आ रहे ना। अच्छा हज़रत कभी भी पजामा ये मेरे आका ने 1400 साल पहले बता दिया था, पैजामा उतंगा हो तो समझ जाना डाकू आ रहा है। नहीं हो सकता, फरमाने मुस्तफा है। उनका इजाज़ उतंगा ही रहेगा, उनका नहीं होगा। हाँ, उस आका ने फरमाया मुशम्मिरुल इजाज़ जिसे बात का हिस्सा है, उतंगा ही रहना। समझो। मैं आपके सामने क्या बता रहा हूँ, जिनका पजामा उतंगा है तो मैं क्या कर रहा था? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका ने हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने सवाल किया, ऐ इब्ने रवाह हरम में और आका के सामने ये पढ़ रहे हो? आका ने फरमाया, ऐ इब्ने रवाह हम भी सुनते हैं, तुम भी सुनो। बता ये रहा था कि दरबारी शायर है, इनकी शहादत उनके मूसा के अंदर हुई है। समझो, एक बात याद आ गई जहन में, ये आलम के ऊपर भी बड़ी बातें हैं, आलम पे भी बड़ी बातें हैं, बड़ी सब कलिशे हैं। मैंने कहा ये आलम को हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने उठाया, आलम को हज़रत ज़ैद ने उठाया। राया किसे कहते हैं? आलम को कहते हैं। नादान को किसी और को समझा है। और अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अब्बास वो मंसूब ही अलमदार से है, तो ये आलम हुसैनी तो उठता रहेगा। इसके उठाने वाले खैबर में भी थे, इस आलम को उठाने वाले बद्र में भी थे, इस आलम को उठाने वाले करबला में भी थे, इस आलम को उठाने वाले आज हिंदुस्तान में भी है। वहाँ पर अली की औलादे थी, उन्हीं के कदमों की खाक लेते हुए यहाँ पर हस्बत अली अलम को डारे मुस्तफा, अलम को डारे मुस्तफा है, करम
کی تجھ سے آس، یا عباس یا عباس، ہے کرم کی تجھ سے آس، یا عباس یا عباس، ہے کرم کی تجھ سے آس، یا عباس یا عباس، فیضان عباس علم بردار، زندہ باد، فیضان شہزاد گانے اہل بیت، زندہ باد، سبحان اللہ۔ واہ واہ، تمام میرے اہل سنت جن جو سے معصوم ملت میں آئے، ہم کیا دے سکتے تمہیں؟ آج ہم نہیں دے سکتے، سرکار معصوم ملت دیں گے، حضور ناصر ملت، حضور فتح کشمیر عطا کریں گے۔ میں تو شکر ہی کہ جو الفاظ آپ سے کہہ سکتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگلے سال پھر سب کو دعوت ابھی سے دیتا ہوں، سب کو آنا ہے انشاءاللہ اس کو حضور معصوم ملت کے اندر، اور اس سے حضور معصوم ملت کے اندر سب کو شریک سعادت ہونا ہے۔ میرے احباب نے بڑا دل جمعی کے ساتھ ہمارا ساتھ نبھایا، چاہے وہ جبرا ماہیم جے پور کے لوگ ہو، چاہے اپنا جوت اور الحسمت کمیٹی، حسمتی کمیٹی، جتنے لوگ ہو، بڑے حسن خوبی سے ساتھ نبھایا۔ دیگر احباب اہل سنت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا خدا تجھ تک ہے سب کا منتہا، اولیاء کو حکم نصرت کیجیے، غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، زندہ پھر بھی پاک مدد کیجیے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ دیوار پہ یہ جو مصورات کھڑی ہوئی ہیں وہ دیوار سے پیچھے ہو جائیں، دیوار پہ لگے نا، دیوار کمزور ہے۔ ماشاءاللہ، یہ تھے شہزاد حضور معصوم ملت نبی رئیس سرکار حضور مظہر اعلیٰ حضرت علامہ الحاج شاہ مفتی محمد فاران رضا خان صاحب قبلہ مدد العلی و نورانی، جن کے بیان کو آپ نے سماعت کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا حضرت کے بیان پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جان لیجیے اگر یہ ہے تو ہمارا علاقہ سیف ہے۔ جہاں جہاں یہ گئے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے وہابیت دیوبندیت کا جنازہ نکالا ہے، اللہ کا احسان ہے آج گوڈا اور بستی کی سنیت جو مضبوط ہے وہ الحمدللہ خانقاہ حشمتیہ کی دین ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ جی بالکل، بتائیے صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ ہاں، کچھ لوگ آتے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے لوگ کہتے ہیں حضرت آپ کے باپ دادا نے بڑی محنت کی ہے، ہمیں باپ دادا نے محنت